ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب اب ڈاکٹر شکیل آفریدی کے حوالے سے میں اس سے پہلے مجھے بھی میری چڑیا نے خبر بھیجی ہے, وہ ٹیکسٹ میسج آیا, میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. یہ چڑیا انفارمڈ سورس ہے؟ ویری انفارمڈ, ہنسنے والی بات نہیں ہے. اوکے. بلوچستان پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج ایف سی گاڑیوں کی جو کہ کڈنیپنگز میں انوالو تھیں وہ دکھائی ہے عدالت کو, جہاں چیف جسٹس صاحب اور عدالت کو, اور آئی جی ایف سی جو تھے وہ کچھ اس کا جواب نہیں دے سکے, مگر میڈیا نے اس بات کو اچھالا نہیں ہے. مائی گڈنس. مطلب ہے کہ بلوچستان کی پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی ہے جج حضرات کو, جس میں ایف سی کی گاڑیاں انوالو تھی کڈنیپنگز میں. آئی جی صاحب کچھ نہیں کہہ پائے اور بات آگے سے ختم ہو گئی, میڈیا نے اس کو نہیں اٹھایا. اب یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے, اس کی تردید یا تصدیق تو سپریم کورٹ کر سکتا ہے, مگر میرا خیال ہے رپورٹنگ ہوئی ہے اس کی. تو یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پروونشل گورنمنٹ از ہیلپ لیس, تو یہ جو بات ہے کہ پولیس نے ایکچولی جا کے بتایا کہ جی ہم کیا کریں یہاں, تو یہ صورتحال ہے. تو اب تو کچھ بات چھپی بھی نہیں رہ گئی نا, اب تو چیف جسٹس صاحب کو سیدھی سی بات ہے, جو ریلیونٹ لوگ ہیں انہیں بلائیں اور انہیں ہولڈ اکاؤنٹیبل کریں. اور جسٹس خلدی عارف حسین میرے خیال میں ایک بات ہمیں یہ بھی کریکٹ کر دینی چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ 95% جو ایلیگیشنز ہیں وہ 80% نہیں 95% ایف سی کے خلاف. ایف سی کے خلاف. تو ایک طرف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی جا رہی ہے, دوسری طرف وہ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ایمرجنسی. تو مطلب ہے خود وہ فیصلے کر سکتے ہیں کچھ, یہ گورنمنٹ کے اوپر کچھ نہ چھوڑیں. یہ گورنمنٹ نکمی گورنمنٹ, نااہل گورنمنٹ, کرپٹ گورنمنٹ, یہ گورنمنٹ کو کسی قسم کی ہیومن رائٹس یا اس قسم کی وائلیشنز کا کوئی فکر نہیں ہے. ان کو صرف یہی فکر ہے کہ ہم جفی ڈال کے پاور کے ساتھ بیٹھے رہیں. یہ بلوچستان کی گورنمنٹ کا بھی یہ حال ہے اور سینٹرل گورنمنٹ کا بھی یہ حال ہے. اچھا سیٹھی صاحب آپ چلتے ہیں ڈاکٹر شکیل آفریدی کے ایشو کے اوپر. سو ہی از بینگ سینٹینسڈ, جیل بھیج دیا گیا, ہی ہیز دا رائٹ ٹو اپیل. جو چارج ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ از اٹ فیئر کہ ان کو ایف سی آر کے تھرو چارج کیا گیا ہے, پولیٹیکل ایجنٹ کے تھرو, اور انڈورس کیا گیا ہے اس سینٹینس کو, پینل کوڈ کے تھرو نہیں ہوا؟ دیکھیے اس میں دو پہلو ہیں. ایک ہے پیورلی لیگل پہلو اور ایک ہے سیاسی. مجھے پرابلمز آ رہی ہیں لیگل پہلو سے بھی اور سیاسی پہلو سے بھی, اور میں آپ کو بتا دوں میرے ذہن میں کیا سوال ہے, اور یہ صرف میرے ذہن میں نہیں ہے, بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے. پہلے آپ لے لیجئے لیگل. اسلام آباد میں یہ کارروائی ہوئی اللیجڈ. اسلام آباد میں وہ کام کرتے تھے, نوکری کرتے تھے, ان کو اٹھا کے ٹرائبل ایریاز میں لے گئے اور وہاں سے کسی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے ان کو سزا دے دی ہے, 33 سال کی سزا دے دی ہے. اور جہاں تک مجھے یاد ہے وہ جو چارج شیٹ ہے وہ اتنی غلط چارج شیٹ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر جنگ کی, ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان, بیٹنگ ٹیررزم کو سپورٹ کیا. مطلب اس میں جو چارجز لگائے ہوئے ہیں ٹریزن کے, وہ تو بالکل لگتے ہی نہیں ہیں ان کے اوپر. اور فائنل چارج جو ہے جو اس کے اندر نہیں آیا, اور جو اصلی چارج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سی آئی اے کی مدد کیوں کی, اس میں دوسرے چارجز لگائے ہیں. اس میں نے آپ سے کہا, آپ کے پاس پتہ نہیں وہ ہے وہ ایگزیکٹ ورڈنگ یا نہیں جو چارج شیٹ تھی, مگر وہ میں نے ابھی پڑھی ہے. تو مجھے تو حیرانگی یہ ہے کہ اتنی زیادتی کے مطلب ہے کھلا قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اٹھا کے ایک بندے کو لے جاتے ہیں وہاں جا کے. یہ تو ایسے ہے جیسے کہ آپ کو یا مجھے آئی ایس آئی اٹھا کے لے جائے اور آئی ایس آئی جو ہے وہ کہے جی ہم اس کو کورٹ مارشل کرنے لگے ہیں, اس کی باتیں ہمیں پسند نہیں ہیں, آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں, اور ہم اس کو کورٹ مارشل کرنے لگے ہیں اور لے جائیں مجھے فرنٹیئر میں, وہاں جا کے کسی اسسٹنٹ ایجنٹ سے میری چھٹی کرا دیں. تو یہ تو دس از ریڈیکولس. تو بھائی کرنا ہے تو یہاں جو ڈیو پروسیس ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب کو اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ اب تو یہی ہم کر سکتے ہیں نا, ہر بات چیف جسٹس صاحب نوٹس لیں, کیونکہ گورنمنٹ تو انٹرسٹڈ نہیں ہے, انہوں نے تو ہینڈز اپ ہوئی ہوئی ہے وہ تو گورنمنٹ فار ہنڈریڈز آف ریزنس. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہوا, اور یہ بالکل اس کو چیلنج کرنا چاہیے, اور سول سوسائٹی اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو پیورلی آن اے کویسچن آف لا اینڈ فنڈامنٹل رائٹس اس کو چیلنج کرنا چاہیے. چھوڑے اس کا میرٹس آف دا کیس. اب آئیے آپ سیاسی میرٹس آف دا کیس. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ امریکہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں, سی آئی اے کے لوگوں کو ویزے دیتے ہیں, سی آئی اے کے ساتھ جوائنٹ آپریشنز کرتے ہیں, لوگوں کو سی آئی اے کے ساتھ پکڑ کے اور ان کے حوالے کرتے ہیں, القاعدہ کے لوگ, مشرف کے زمانے میں یہی ہوتا رہا نا, اور پھر آپ 25-25, 2-2, 3-3, 4-4 ملین ڈالرز, ان کی جو مشرف کی کتاب میں یہ لکھا ہے بالکل کہ ریاست خود یہ کام کرتی ہے ایک اسٹریٹجک الائے کے ساتھ. آپ اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم ٹیررزم کے خلاف سب سے زیادہ ہم نے نقصان اٹھایا ہے, ہم نے ٹیررزم کے خلاف جدوجہد کی ہے, سب کچھ کیا ہے, اور ایک شخص
جو کہ دنیا کا سب سے بڑا وانٹڈ ٹیررسٹ ہے، اس کی کیپچر کے اندر یا کلنگ کے اندر اس کی مدد کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں اس نے غداری کی؟ تو پھر اس کا یہ مطلب ہے اس یارڈ سٹک کے مطابق آپ تو 10 سال سے غداری کر رہے ہیں، آپ تو سی آئی اے کے ساتھ مل کے لوگوں کو یہاں سے پکڑ کے اور بھیج رہے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ عرض کروں، یہ صرف مشرف کے زمانے میں نہیں، ایمل کانسی اور اس قسم کے لوگ جمہوری زمانے میں بھی وداؤٹ ڈیو پروسیس میجسٹریٹ کو پتہ بغائے بغیر بے نظیر نواز شریف، فاروق لغاری سب کے دوران ان لوگوں کو اٹھا کے امریکہ کے حوالے کیا گیا اور کوئی ڈیو پروسیس نہیں دیا گیا۔ تو کیا پھر ان کے خلاف بھی یہ غداری کے کیسز چلنے چاہیے کہ انہوں نے اس طریقے سے وائلیٹ کیا؟ تو ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ کی دوستی ہے آپ کے سی آئی اے کے ساتھ، آپ القاعدہ کو ہے، آپ ہمیشہ یہ کہتے رہے، میں فوج کی بات کر رہا ہوں، ہمیشہ آپ کے سربراہ یہ کہتے رہے کہ ہم القاعدہ کو پکڑیں، ہمارے دشمن ہیں وہ، ہمیں وہ مار رہے ہیں، ہم ان کو ماریں گے۔ آپ ابھی تک آپریشن کر رہے ہیں القاعدہ کے خلاف۔ تو ایک القاعدہ کا چیف جو ہے اس کی ٹریکنگ ڈاؤن میں ایک پاکستانی مدد کر دیتا ہے، آپ اس کو $25 ملین نہیں لے کے دیتے، آپ اس کو جیل میں ڈال دیتے 33 سال کے لیے۔ آپ خود کرتے تو آپ نے $25 ملین آپ نے جیب میں ڈال لینے تھے۔ تو کیا فرق ہوا؟ کوئی فرق ہے یا یہ بالکل دو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں آپ کے؟ تو یہ میں بڑا پریشان ہوں کہ اس قسم کی یہ جو دوگلاپن یہ چل رہا ہے یہاں، ایک طرف کہ جی ہم القاعدہ کے خلاف ہیں، دوسری طرف جب القاعدہ پکڑا جاتا ہے کوئی تو آپ کہتے ہیں آپ نے غداری کی۔ اور خاص طور پہ جب آپ کے ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں کہ ہم نے جوائنٹلی سب کچھ کیا، اور یہ تو خیر آپ نے بڑی زبردست بات کر دی کہ صرف اب میں آپ کو تھوڑا سا اس میں اضافہ بھی کر دوں کہ ڈیفنس منسٹر سب سے پہلے زرداری صاحب نے کہا، حقانی صاحب نے کہا، پھر اس کے بعد ہم نے نانا کی، ہم نے نہیں ہیلپ کی۔ آپ 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے آپ نے کہا ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ جب اس کی اینیورسری آ رہی تھی اور آپ کے امریکہ کے ساتھ کوئی پرابلمز چل رہے تھے تو آپ کے ایک ان نیمڈ آئی ایس آئی آفیشل نے ایک امریکن پیپر کو اور پاکستانی پیپرز کو انونیمسلی یہ ایڈمٹ کیا کہ آپ کہہ دیں کہ آئی ایس آئی آفیشل نے یہ کہا ہے مگر نام نہ لیں، اور لوگوں نے کوٹ کیا کہ ایک ان نیمڈ آئی ایس آئی آفیشل نے یہ کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کی مدد کی تھی ان ٹریکنگ ڈاؤن اسامہ بن لادن۔ اور اسی طریقے کے ساتھ ڈیفنس منسٹر نے بھی یہ بات کہی ہے۔ ایک طرف آپ کریڈٹ لے رہے ہیں، دوسری طرف آپ وہ شخص جس نے کوشش کی ٹریکنگ ڈاؤن کی اس کو آپ نے 33 سال سزا دے دی۔ اور یہاں مطلب مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ قانون کی بالادستی نہیں ہو رہی، وہ بھی بائی پاس کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف آپ یہ ڈبل سٹینڈرڈز آپ اپلائی کر رہے ہیں۔ کاؤنٹر نیریٹو بھی ہے نا صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی صاحب جو تھے اگر انہوں نے کوئی ایسی ایک ویکسین کیمپین انہوں نے کی، سیمپلز لیے، تو ان کو چلیں اگر سی آئی اے کو ٹپ آف کر رہے تھے، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر پاکستانی ایجنسیز کو بتا دیتے، ان کو بھی بتانا چاہیے تھا، پاکستان کو کیوں نہیں بتایا، ان کو کیوں جا کے بتایا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے پاکستان کو کیوں نہیں بتایا۔ یہاں یو ایس ایڈ کے لیے لوگ کام کرتے ہیں، امریکنز کے ایمبیسیز میں پاکستانیز کام کرتے ہیں، دے فالو دا رولز آف دی آرگنائزیشن دے ورک فار، دے ڈونٹ فالو دا رولز آف دا گورنمنٹ آف پاکستان۔ آپ ایک کام کر رہے ہیں ایمبیسی میں ایز اے پولیٹیکل رپورٹر یا فیسیلیٹیٹر، جیسے پولیٹیکل ایڈوائزرز ہوتے ہیں، مطلب ہے بڑے لگے ہوئے ہیں، بڑے لگے، بہت سے پاکستانی کام کر رہے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے وہ جو ان کو باس ان کا کہتا ہے کہ جی مطلب پتہ کریں فلانی اخبار میں کیا لکھا ہے، اس کی سمری بنا کے دیں، اس کی اردو کی ٹرانسلیشن کر کے دیں، یہ ہم نے وہاں بھیجنا ہے، تو کیا کہ یہ پھر آپ سے پوچھے کہ ہم یہ کریں یا نہ کریں؟ کل کو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں سارے آئی ایس آئی کے جو بیان آتے ہیں، جو آئی ایس پی آر کے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں وہ اکٹھے کر کے دیں اور اس کی ٹرانسلیشن کر کے دیں، تو آپ وہ کر دیتے ہیں، تو کیا وہ کل کو کہیں گے آپ تو سیکرٹ باتیں جو ہیں وہ آپ کر رہے تھے؟ یار ایسے نہیں ہوتا۔ یا آپ کھلی کھلم آپ امریکہ سے توڑیں سب کچھ اور کہیں آپ دشمن ملک ہیں، پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ ایک دشمن ملک کی ایجنسی کے لیے کام کر رہا تھا، ایبسولوٹلی فیئر۔ جب آپ انہیں ایلائی کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو ہمارے ایلائی ہیں، اور یہ بھی نہیں، آپ کہتے ہیں اسٹریٹیجک ایلائی ہیں، ان سے آپ نے اربوں $20 ارب پہلے اور 4 ارب $24 ارب آپ لے چکے ہیں، کھا چکے ہیں، حاصل کر چکے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ یہ ہے کہ وہ ایک بندہ جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے تو آپ جی اس قسم کی بات کر دیتے ہیں۔ آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو میڈل دینا چاہیے تھا کہ بھئی تاکہ اگلی دفعہ کسی اور کو انفارمیشن نہ دیں، انہی کو آ کے انفارمیشن کو دے دیں، مگر نہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ قانون میں اس کو ریڈریس کرنا چاہیے اس چیز کو۔ یہ آپ ایموشنل ہو کے اور آپ نے بالکل ایک غلط قسم کا فیصلہ کیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ بھی مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیوں کیا، کیونکہ جب یہ سارا کیونکہ اب ان کے تعلقات سی آئی اے کے ساتھ خراب ہیں، امریکہ کے ساتھ خراب ہیں، یہ ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں اور آپ کو اور لوگوں کو، دنیا کو، کہ جی اگر کسی نے سی آئی اے کے لیے اچھا یا برا کام بھی کیا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، آپ ہمیں آ کے رپورٹ کریں، کیونکہ آج کل ان کے تعلقات خراب ہیں، کل پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب ٹھیک ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہر بندہ تو آئی ایس آئی کے لیے کام نہیں کرتا نا،
اور جو جس بندے نے جس کو انہوں نے لگایا ہوا تھا افریدی کو، پتہ نہیں اس کو، میرا تو یہ 100% یقین ہے اس کو نہیں کہا تھا کہ وہاں اسامہ بن لادن ہے. انہوں نے کہا تھا ہم چاہتے ہیں کہ پتہ کرنا چاہتے ہیں وہاں کون ہے. اس کو ان کانفیڈنس لیا ہی نہیں ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ افریدی کو ان کانفیڈنس CIA نے لیا ہو یا ان کے امپلائیز نے لیا ہو. ان کو یہ کہا ہوگا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہاں کوئی ٹیررسٹ ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں کون ہے، ذرا یہ پتہ کریں. تو میرا نہیں خیال، مگر بات یہ ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، بالکل ٹوٹلی ڈبل سٹینڈرڈز. ناظرین وقت ہے یہاں بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، مزید ڈسکشن آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب، اب PNS مہران آپ کو پتا ہے 3 لوگوں کو کورٹ مارشل کیا گیا. سو واٹ ڈو یو سے ٹو دیٹ؟ آئی مین ان کی سینٹنس بھی باہر نہیں کسی کو بتائی گئی کیا؟ نہیں، میرا خیال ہے کچھ ایک نیوز رپورٹ تھی کہ ان کو نیگلیجنس کے اوپر کورٹ مارشل کیا گیا. کمانڈر تھے اور 2 ان کے اسسٹنٹس تھے، 3 لوگوں کو. مگر کورٹ مارشل کے کسی قسم کے ڈیٹیلز نہیں دیے گئے اور خفیہ طور پہ رکھا گیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ 3 لوگ کو سزا دی گئی ہے اور یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ سزا کیا ہے. کیا ریٹائر کر دیا گیا ہے ود بینیفٹس، وداؤٹ بینیفٹس، کوئی امپریزنمنٹ ہے، نہیں ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں بتایا. 1 سال لگا ان کو 3 لوگوں کو ہولڈ گلٹی میں. اس کے اندر 10 لوگ مارے گئے تھے اور ہر ایک کا یہ کہنا تھا کہ اٹ واز این انسائڈ جاب. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اس کو پینیٹریٹ کیا جاتا اس طریقے کے ساتھ، اور اندر لوگ انوالو تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سلیم شہزاد وہ جو صحافی تھے جو مارے گئے، انہوں نے اس سے پہلے یہ انکشاف کیا تھا کہ نیوی کے اندر لوگ ہیں جو کہ جن کی سمپتھیز ہیں ود القاعدہ اور الیاس کشمیری گروپ. تو بات یہ کچھ بھی نہیں ہمیں بتایا جا رہا. یہ کیوں؟ یہ کس قسم کی سیکریسی ہے؟ ہمیں کچھ بھی نہیں ہم عوام کو بتائیں گے کہ 2 PC اورینز ڈسٹروائے ہو گئے، کم از کم $100-200 ملین کے وہ تھے. 10 لوگ آپ کے مارے گئے، شہید ہو گئے. اور اس کے بعد پہلے تو آپ کے گورنمنٹ آفیشلز اور نیوی آفیشلز کہہ رہے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں، کوئی کہتا تھا 10 لوگ آئے، کوئی کہتا تھا 6 لوگ آئے. ایونچولی 4 ڈیڈ باڈیز ملی. اس کے بعد آپ کو یاد ہے یا نہیں، القاعدہ نے یہ رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کی تھی. انہوں نے ایک ویڈیو دکھایا تھا، یوٹیوب کے اوپر ہوسٹ کیا تھا، جس میں یہ 4 لوگ جو ہیں وہ دکھائے گئے اٹیک سے پہلے. کہتے گئے کہ ہم یہ اسامہ بن لادن کے لیے ریونج کر رہے ہیں، انتقام لے رہے ہیں اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. کہ انہیں پتا تھا کہ وہ شہید ہو جائیں گے، شہید نہیں، وہ مطلب مر جائیں گے، دے ول بی کلڈ. ان کی طرف سے شہادت تھی نا. آپ کہتے ہیں کہ جن کو انہوں نے مارا وہ شہید ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ وہ شہید ہوئے اور آپ کو انہوں نے مارا. تو عرض یہ ہے کہ اس قسم کی تو ساری انفارمیشن اویلیبل ہے اور آپ 3 لوگوں کو کورٹ مارشل کر رہے ہیں اور بتا بھی نہیں رہے ہیں آپ نے کہ آپ نے کیا سزا دی، ان کی کیا ذمہ داری تھی، تاکہ ڈیٹرنس ہو، سب کو پتہ چلے. تو یہ تو دس از، یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ چل رہا ہے اس ملک. اور آپ کو یاد ہے وہ ابھی بھی جب وہ آیا ایکٹ نہ ہمیں چارج شیٹ پتا، اگین کوئی چیز ریویل نہیں ہوئی، ان کو نیگلیجنس کے اوپر کہا گیا تھا کہ نیگلیجنس. یار یہ کوئی نیگلیجنس ہے؟ 10 بندے مر جان وہ نیگلیجنس ہے؟ سلالہ کے اوپر تو نیگلیجنس نہیں، 6 مہینے کے لیے آپ سب کچھ کاٹ دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ارتھکویک آ گئی ہے. اور یہاں 10 بندے، کیا آپ کے 3000 بندے القاعدہ نے مار دیے ہیں اور یہاں 10 بندے انہوں نے مار دیے ہیں، $400 ملین $200 ملین کے 2 PC اورین اڑا دیے ہیں اور آپ نیگلیجنس کر رہے ہیں. تو میں تو یہی امید کر سکتا ہوں کہ یہ رپورٹنگ جو ہوئی ہے یہ غلط ہوئی ہے اور ہمیں پوری بتایا جائے گا کہ کیا یہ کس چارج، کیا چارج تھا، کیا ان کی ذمہ داریاں تھیں، کیا انہوں نے کیا، کیا نہیں کیا، کیسے کورٹ مارشل کیا گیا، کیا ایویڈنس تھی، تاکہ یہ ساری میسج جو ہے سب کو یہ پہنچنا چاہیے، یہ پیغام. اچھا، یہ اندر کی بات اندر چھپا کے اور اپنے اوپر مرم پٹی کر کے اور ختم کر دینی بات، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. ارے سیٹھی صاحب، ہم کوشش کریں گے کہ ہم کالز لے سکیں. ایک کچھ سوالات جو ہمارے پاس ابھی تک آئے ہیں ان میں ایک سوال تو یہ بھی سیٹھی صاحب، وہ لوگ شاید جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ یہ ڈاکٹر شکیل آفریدی آبویسلی ان کی سینٹینسنگ ہو گئی، وہ کہتے ہیں ان کے اوپر ایکچوئل الزام کیا انہوں نے ایکسرسائز ایسی کیا کی جس سے نہیں. وہ جو الزام یہ ہے کہ انہوں نے، یہ ایک ڈاکٹر تھے یا ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ایک اپنی ٹیم بنا کے تو اس علاقے میں ایک سروے کرنے کی کوشش کی اور ان کو یہ کہا گیا تھا، جو الزام ہے کہ آپ پتہ کریں کہ DNA سیمپلنگ اکٹھی کریں. یہ نہیں بتایا گیا تھا اندر کون ہے، یہ کہا گیا تھا کہ اس گھر میں پتہ کریں کہ جو لوگ رہتے ہیں وہاں سے کوئی DNA سیمپلز، DNA کے سیمپلز جو ہیں وہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ صرف خون سے ملیں، آپ کو اور بھی چیزوں سے مل جاتے ہیں. تو اس لیے وہ پولیو کی کیمپین کے اوپر کے بچوں سے وہ DNA سیمپلز لینا چاہتے تھے. تو وہ جب تک وہ
और प्रिक ना करें तो वो खून नहीं निकलता। तो उसमें पोलियो पे देते देते या पोलियो के ड्रॉप्स देने थे या इंजेक्शन देने थे, तो किसी न किसी माहौल में वो ब्लड का सैंपल चाहते थे जिससे थोड़ा सा पता चल जाए। वो फिर उन्होंने एनालाइज करना था कि इसके अंदर बिन लादेन का ब्लड है कि नहीं, क्योंकि उसके बिन लादेन के डीएनए सैंपल्स अमेरिका के पास थे। तो ये उन्होंने कि जी आप सिर्फ हमें जो बशिंदा वहां रहता है या जो फैमिली रहती है उनके ब्लड का एक कतरा चाहिए, ये वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। मेरा तो ख्याल उन्हें ये भी नहीं पता था कि यहाँ रहता कौन है। ये कहा गया होगा कि हाई वैल्यू टारगेट है या कुछ है, हम कंफर्म करना चाहते हैं, हम कोई इस किस्म की बात नहीं करना चाहते। तो ये इल्जाम है और उसके ऊपर 33 साल सजा दे दी। अच्छा, वो तैयब साहब है हमारे साथ रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम। सलामुअलैकुम सेठी साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी जी हजूर। सेठी साहब, आपसे एक क्वेश्चन था सर बजट के बारे में। आपने एक तो प्रेडिक्शन की थी कि ये प्राइम मिनिस्टर तो इस बजट तक रहेंगे, वो करीब होती जा रही है आपकी। मेरा सवाल ये था इस बजट के हिसाब से कि ये बजट जो है ये आया हम लोगों के लिए कोई मतलब कुछ लेके आएगा या ये अपना इलेक्शन कैंपेन करेंगे बजट पे? बड़ी मेहरबानी। देखिए, इलेक्शन कैंपेन अगर करेंगे तो फिर आपको कुछ देंगे ना। अगर आपको कुछ नहीं देते तो वैसे ही वो तो वैसे ही उड़ गए हैं, मगर कुछ देंगे। इनका प्लान यही है कि आपको पता है कि ये 300 करोड़ रुपए हर रोज छाप रहे हैं। तो इनका ये प्लान है कि बजट में, क्योंकि उस वक्त इनको लेवरेज मिली होगी रिसोर्सेज की, तो इनका ये ख्याल है कि बजट के अंदर अगले 2-3 महीने में आवाम के ऊपर पैसे खर्च कर दिए जाए। मैं आपको बताता हूँ मोटी मोटी चीज़ क्या। पहली बात तो ये है कि इनका ख्याल है कि अगर इलेक्शन जनवरी में करानी है या फरवरी में करानी है तो उससे 3-4 महीने पहले आप सबको बिजली मिल जाएगी। मतलब है कि 200-300 अरब रुपया ये अपनी 100 अरब रुपया भी अपनी जेब से इसी बजट से निकाल के और ये पावर प्रोड्यूसर्स और ये जो सर्कुलर डेट है उसके अंदर फेंक देंगे ताकि हर महीने बिजली आ जाए और आप भूल जाएं जो पिछले 2 साल आपके साथ हुआ है और आप सिर्फ ये सोचे लो जी मसला हल हो गया, बिजली देती है। तो एक तो ये बजट से वो निकालेंगे। दूसरा ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके लिए पैसे निकालेंगे और वो फेंकेंगे। जो साल में फेंकने थे इन्होंने वो फेंकेंगे 3 महीने के अंदर 5 अरब और पैसे भी डालेंगे उसके अंदर। पहले वो 60 अरब का था, फिर 100 अरब का किया, हो सकता है ये और भी उससे बढ़ा दे। तीसरी चीज़ ये ज़रूर कोई ना कोई बजट के अंदर प्रोविजन रखेंगे एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स की। ये नौकरियाँ देंगे लोगों को। बाद में जो गवर्नमेंट आती है निकाल दे। ये फौरी तौर पे एक घर में अगर आप एक नौकरी दे दें, आजकल एवरेज हाउस होल्ड साइज 7-8 है, तो आप सोचिए अगर 1,00,000 नौकरियां आप दे देते हैं या 50,000 नौकरियां भी देते हैं तो 5 मिलियन लोगों जो है ना वो आपके वोट बन जाते हैं बिकॉज ऑफ द एवरेज साइज ऑफ द हाउस होल्ड। सो मतलब है कि पावर हो सकता है, सपोर्ट प्राइस फॉर फार्मर्स बढ़ा दें, यूटिलिटी स्टोर्स पैक कर दें सब्सिडीज के साथ। सो बेसिकली जो सारा पैसा साल में खर्च करना है इन्होंने पहले 3-4-6 महीने में इन्होंने खर्च कर देना, ताकि आगे देखा जाएगा जो होता है। अगर उस वक्त तक अमेरिका से पैसा आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, उधर से आ जाएगा, देख लेंगे। तो ये बेसिकली द स्कीम इज के जितने पैसे हैं जो साल का बजट है वो 6 महीने में खर्च कर जाए, बाकी अगर आ गए तो सप्लीमेंट्री बजट्स कर लेंगे, ना आए तो जो आएगा वो भुगता रहेगा। जैसे ये भुगत रहे थे पिछलों का। हाँ बिल्कुल सही है। जैसे ये भुगत रहे हैं मुशर्रफ साहब के जो वो कर गए हैं, ये भुगत रहे हैं 2 साल, वो नायली अपनी जगह, मगर बहुत सी चीज़ें ये भुगत रहे हैं। ये एनर्जी क्राइसिस वगैरह ये उन्हीं की है, अगर वो कर लेते कुछ तो ये ना होता एंड सो ऑन। तो इसलिए ये सियासी तौर पर ये कुछ करेंगे और वो आवाम खुश होगी उसके साथ। प्लस बेला से हमारे साथ एक और है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी जी सर, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे बलूचिस्तान में अक़लियती बिरादरी के बहुत से लोग किडनैप हो रहे हैं और अगवा बरा तावन के बाद ही वापस मिल रहे हैं और इनके बारे में मीडिया में भी कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। जी बड़ी अच्छी बात की है आपने। मैं एक पुलिस अफसर से बात कर रहा था तो वो मुझे कहने लगे कि क्या बात है, ये मीडिया आपका रिपोर्टिंग नहीं कर रहा इसी मौजू की। तो मैंने कहा हमें को पता ही चले तो फिर हम रिपोर्टिंग करें। कहने लगे नहीं ऐसी बात नहीं है। वो मुझे बता रहे थे, कह रहे थे ये सिर्फ पंजाब के अंदर एवरेज में एक बंदा बिजनेस कम्युनिटी से हो या फॉरेन पाकिस्तानी जो छुट्टियों के लिए आते हैं या दूसरे लोग, ऑन एवरेज एक बंदा हर रोज़ अफवाह हो रहा है फॉर रैंसम। और ये मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है और या मीडिया को पता ही नहीं चलता क्योंकि फैमिलीज जो हैं वो इस बात को बाहर नहीं निकलने देती और पुलिस तक ये बात नहीं जाती क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी पैसे दे के अपनी जान छुड़ाई जाए। तो ये तो बहुत बड़ी बिजनेस बन चुकी है। और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ अलकायदा और तालिबान इन्वॉल्व नहीं है, बहुत से क्रिमिनल ग्रुप सब इन्वॉल्व हो गए हैं। वो ये समझते हैं कि ये तो बहुत ज़बरदस्त तरीका है, बंदे को उठाया,
ڈپینڈنگ آن اس کی حیثیت کیا ہے, کتنی پانی میں ہے, کتنے پیسے ہیں, کتنے نہیں, بندے کو اٹھایا اور اس کو بیچ دیا آگے ایک اور گروپ کو, اور اپنے پیسے وصول کر لیے اور کہا لے جاؤ اس کو جہاں مرضی کرو. اب وہ لے گئے, انہوں نے آگے کسی اور گروپ کو یہ دیا اور وزیرستان پہنچ گئے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں, اور کبھی اتنے ان کے اگر نہیں ہے وسائل کے وہ وزیرستان تک گروپس 1, 1, 2 لیئرز کے اوپر وہ لے جائیں ان کو, تو وہ یہیں کہیں رکھ لیتے ہیں. ابھی ایک اسلام آباد میں بھی ایک کیس ہوا, ایک بک سیلر ہیں, ان کو کوئی پکڑ کے لے گیا. اب وہ کیا وجہ تھی تو ہمیں پتہ نہیں, مگر ان کو رکھا 1 مہینہ اور اب پولیس نے جا کے ان کو ریکور کیا. تو فیملی نے تو اچھا کیا, انہوں نے پولیس کو بتا دیا, پولیس نے پھر پورا پلان کر کے ایس پی اسلام آباد نے بڑا زبردست آپریشن کیا. مگر یہ بہت کم لوگ بتاتے ہیں. لوگ عام طور پہ یہی کہتے ہیں یار پیسے لو, پولیس کو نہ انوالو کرو. سب سے پہلے جو کڈنیپر ہے وہ یہی کہتا ہے پولیس کو نہیں بتانا, پیسے دیں اور بندہ لے لیں. اور یہ جسے کہتے ہیں نا آنر امنگ تھیوز والی بات ہے, اگر پیسے دے دیں تو بندہ آ جاتا ہے, کیونکہ اگر وہ نہ آئے تو یہ پھر کاروبار نہیں چل سکتا. صحیح سر. سلطان صاحب ہے کوئٹہ سے, دا لاسٹ منٹ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سٹی صاحب سے سوال کرنے تھے سر. جی جی حکم, حاضر ہوں. سٹی صاحب بول رہے سر؟ جی جی. السلام علیکم سٹی صاحب. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ شکاگو حالیہ جو شکاگو میں کانفرنس ہوا, جی جی, اس کانفرنس کے تناظر میں میڈیا میں جو کچھ سامنے آیا, جی جی, اس میں تو پاکستان بالکل آئسولیٹڈ نظر آیا. تو یہ علاقائی طور پر بھی پاکستان آئسولیشن کی طرف بڑھ رہا ہے. تو اس تناظر میں پاکستان کے اندر آئندہ انتخابات میں سیاسی معرکے کا بندوبست کیا ہوگا؟ نمبر 1. دوسرا سوال یہ ہے بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے, اس کو آپ مقامی معاملہ سمجھتے ہیں یا اس کو اس خطے میں ہونے والی جو گریٹ گیم ہے؟ معذرت چاہتا ہوں, وقت ختم ہو گیا ہے, اس کا جواب میں اگلے پروگرام میں ضرور دوں گا. ضرور دیں گے. جی اللہ حافظ. پھر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.